آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایک گہرے اور پیچیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتا ضرور ہے، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں۔ اور وہ سوال ہے انتخاب کا بوجھ۔ کیا ذمہ داری قبول کی جائے یا پھر مظلومیت کا راستہ اپنایا جائے؟ تو اصل سوال یہ ہے، کیا ہم سچ میں مجبور ہوتے ہیں یا بس ہم نے خود کو یہ یقین دلا دیا ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ روزمرہ کے فیصلوں میں ہمیں لگتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں یا شاید ارد گرد کے لوگ اتنے ٹاکسک ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ذہن بالکل سن ہو گیا ہے، سارے دروازے بند ہیں۔ اچھا، اس بحث کی میں گہرائی میں جانے سے پہلے ایک بات صاف کر لیتے ہیں۔ یہ حقیقی بے بسی، یہ اصل مجبوری آخر ہے کیا چیز؟ کیا سچ میں کوئی ایسی حالت ہو سکتی ہے جہاں انسان بالکل ہی کوئی بھی فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہے؟ چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچیں، ایک مریض ہے جو آپریشن تھیٹر میں بے ہوش پڑا ہے۔ وہ پوری طرح سے ڈاکٹروں پر منحصر ہے نا؟ اس وقت وہ واقعی بے بس ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن جب وہ سرجری کے بعد ہوش میں آتا ہے، اس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اسے سب پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو اب کیا وہ اب بھی اتنا ہی مجبور ہے یا اب اس کے سامنے ایک انتخاب آ گیا ہے؟ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہماری آج کی گفتگو کا اصل مرکز شروع ہوتا ہے۔ جب ہم باہر کے حالات سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنے اندر کے یقین پر لاتے ہیں تو ایک خاص ذہنیت بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں وکٹم مائنڈ سیٹ یا مظلومیت کی ذہنیت۔ تو یہ وکٹم مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ بس وہ پختہ یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں بے بس ہوں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی کردار کی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ایک سائیکولوجیکل پیٹرن ہے جس کی جڑیں اکثر کسی نہ کسی گہرے خوف میں چھپی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ذہنیت کو تھوڑا اور کھرید کر دیکھیں نا، تو اس کے پیچھے کچھ خاص قسم کے ڈر نظر آتے ہیں، جیسے نتائج کا خوف۔ کیا ہوگا اگر میں نے یہ کر دیا؟ لوگوں کا رد عمل کیسا ہوگا؟ کہیں وہ کچھ برا نہ کہہ دیں؟ یا پھر تعلقات کھونے کا ڈر؟ اور سب سے بڑھ کر کسی بھی انتخاب کی جو قیمت ہوتی ہے نا، اسے ادا کرنے کی ہمت نہ ہونا۔ اچھا، اب ہم اس گفتگو کے سمجھیں کہ ایک ایڈوانسڈ سائیکولوجیکل سیمینار والے حصے میں جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کو بس خوش کرنے کے لیے یا ایک مشکل بات ٹالنے کے لیے ایک چھوٹا سا، بالکل بے ضرر سا جھول بول دیا ہو؟ بس اسی ایک چھوٹے سے اصول کو پکڑ کر اب ہم سماجی سطح پر اس کی قیمت اور اس کے انعامات کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، مظلومیت کا بیانیہ اپنانے کے پیچھے نا اکثر بڑے زبردست سماجی فائدے یا کہہ لیں کہ انعامات چھپے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ مشکل سے بچنا، جھگڑے سے بچنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ارے میں تو مجبور تھا، بس ہم فوراً ہر طرح کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، لوگوں کو خوش رکھنے کی خواہش، سب سے بنا کر رکھنے کی یہ جو چاہت ہوتی ہے نا، یہ اکثر ہم سے ہماری اپنی طاقت، ہمارا اختیار چھین لیتی ہے۔ ہم اپنے ہی فیصلوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، انہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ رشتے خراب نہ ہوں۔ اور یہاں پر سب سے اہم بات آتی ہے، وہ یہ کہ ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر فیصلے کی، یہاں تک کہ چپ رہنے کا فیصلہ، کچھ نہ کرنے کا فیصلہ، اس کی بھی ایک قیمت ہے جو ہمیں چکانی پڑتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انتخاب مفت میں نہیں ملتا۔ تو یہ جو ٹریڈ آف ہے نا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف مظلوم بننے سے ہمیں فوری فائدے ملتے ہیں، لوگوں کی ہمدردی مل جاتی ہے، ذمہ داری سے جان چھوٹ جاتی ہے، جھگڑے سے بچ جاتے ہیں، واہ! لیکن اس کا جو طویل مدتی بوجھ ہے نا، وہ بہت بھاری ہے۔ ہماری اپنی گروتھ وہیں کی وہیں رک جاتی ہے، اندر ہی اندر ایک غصہ، ایک بے چینی پلتی رہتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی بات شاید اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ چپ رہنا یہ بھی ایک فیصلہ ہے، حالات کو ویسے ہی چلنے دینا یہ بھی ایک انتخاب ہے۔ ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، لیکن ذرا ٹھہر کر سوچیں، کیا واقعی کوئی چوائس نہیں تھی؟ یا چوائس تو تھی، بس اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ ہم اسے ادا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، اب تھوڑا سا رکتے ہیں اور ایک ذاتی غور و فکر کی طرف آتے ہیں، اور پلیز یہ حصہ کسی کو جج کرنے کے لیے بالکل نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو بہت نرمی سے سمجھنے کی ایک دعوت ہے۔ چلیں اپنے اختیار کا ایک چھوٹا سا آڈٹ کرتے ہیں۔
تو پہلا سوال یہ ہے، ذرا کسی ایسی صورتحال کے بارے میں سوچیں جہاں کوئی مشکل سچ بولنا بہت ضروری تھا۔ وہاں اس سچ کو بولنے کی قیمت کے بدلے کس آرام کو چنا جا رہا تھا؟ کیا وہ آرام کسی جھگڑے سے بچنے کا سکون تھا؟ دوسرا سوال، وہ کون سے سماجی فائدے ہیں، جیسے لوگوں کی ہمدردی ملنا یا کسی مشکل بات چیت سے بچ جانا، جو شاید انجانے میں ہمارے اندر بے بسی کے احساس کو اور بھی زیادہ مضبوط کر رہے ہیں؟ اور اب آخری اور شاید سب سے سیدھا سوال، حال ہی میں جب بھی بے بسی والا احساس ہوا، ذرا اس لمحے کو اپنے ذہن میں واپس لائیں اور ایمانداری سے سوچیں کہ دراصل کس انتخاب اور اس سے جڑی قیمت سے بچنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ کون سا فیصلہ تھا جسے لینے سے ہم بھاگ رہے تھے؟ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کہانی کو مجبوری کے عنوان سے لکھنا چاہتے ہیں یا پھر شعوری انتخاب کے نام سے۔ یہ فیصلہ بہت گہرا اور بہت ذاتی ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ موضوع آپ کے لیے اہم ہے اور آپ ان خیالات کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے دیے گئے ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔